السلام علیکم پیارے بچوں۔ ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے بہت ہی پیار سے درختوں پر اپنے گھونسلے بنا کر رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں بلبل چڑیا اپنی ماں رانو چڑیا اور اپنے ابو گولو چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ بلبل کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ کہانیوں میں ہی کھو جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی امی کے پاس آ کر کہنے لگی، امی جی مجھے گلاب جامن کا درخت چاہیے جس پر ڈھیر سارے گلاب جامن لگے ہوں۔ بلبل بیٹے، گلاب جامن کا درخت نہیں ہوتا، گلاب کا درخت ہوتا ہے اور جامن کا درخت بھی ہوتا ہے۔ گلاب جامن کا درخت نہیں ہوتا، گلاب جامن تو ایک مٹھائی ہے۔ مٹھائی درخت پر کیسے اگے گی؟ اس کو تو حلوائی کڑھائی میں بناتا ہے۔ جی ماں، میں جانتی ہوں کہ گلاب جامن مٹھائی ہے اور حلوائی گلاب جامن بناتا ہے۔ میں نے کہانی میں گلاب جامن کے درخت کے بارے میں پڑھا ہے۔ مجھے ماں جی ویسے ہی گلاب جامن کا درخت چاہیے۔ بیٹا جی، کہانیاں سچ نہیں ہوتی، کہانیوں میں جھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ کہانیوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ باتیں سننے کے بعد بلبل چڑیا زور زور سے رونے لگتی ہے۔ بس ماں جی، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے گلاب جامن کا درخت چاہیے تو بس چاہیے۔ آخر اس کی ماں ہار مان گئی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں تیرے لیے گلاب جامن کا درخت لا کر دوں گی۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ ماں کی بات سن کر بلبل کو تسلی ملتی ہے، لیکن رانو چڑیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا وعدہ کیسے پورا کرے گی اور اپنی بیٹی کے لیے گلاب جامن کا درخت کہاں سے لائے گی۔ جب بلبل چڑیا کے ابو گھر آئے تو رانو چڑیا نے ان کو ساری بات سنائی۔ جی سنتے ہو بلبل، بہت ضدی ہو گئی ہے۔ اب وہ ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو گلاب جامن کا درخت چاہیے۔ ہاں تو رانو، اس میں کیا بات ہے؟ پہلے اتنے درخت لگا رکھے ہیں، دو اور لگا دیتے ہیں، گلاب کا اور جامن کا۔ نہیں جی، اس کو مٹھائی والے گلاب جامن کا درخت چاہیے۔ اچھا، مٹھائی والا گلاب جامن؟ ہاں جی، اب تم ہی بتاؤ میں گلاب جامن کا درخت کہاں سے لاؤں؟ تم ایک کام کرو، اپنی سندری سہیلی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ بہت جگاڑو ہے، وہ کوئی نہ کوئی حل تو بتا ہی دے گی۔ رانو فوراً اپنی سہیلی سندری کوئی کے پاس گئی۔ ارے سندری بہن، میں کیا بتاؤں، میری بیٹی نے ضد پکڑ رکھی ہے کہ اسے گلاب جامن کا درخت چاہیے۔ ارے اس میں کون سی بڑی بات ہے، دونوں درخت لا کر گھر میں لگا دے، ایک گلاب کا اور ایک جامن کا۔ تم سمجھی نہیں، اس کو گلاب جامن مٹھائی والا درخت چاہیے۔ اچھا جی، یہ بات ہے تو کوئی جگاڑ لگانا پڑے گا۔ کیا مطلب جگاڑ لگانا پڑے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی رانو، یہ سب پاسبل ہے۔ تم اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ اس دفعہ تم اس کی برتھ ڈے پر اس کو گلاب جامن کا درخت لا کر دو گی۔ اب تم جا کر اس کی برتھ ڈے کی تیاری کرو۔ اس کی برتھ ڈے والے دن اب گلاب جامن کا درخت گفٹ پیک میں تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر رانو چڑیا وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو رانو اسے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی اور ضد کرنے لگی۔ ماں، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے گلاب جامن کا درخت لا کر دو گی۔ کتنے دن ہو چکے پر آپ نے مجھے گلاب جامن کا درخت نہیں لا کے دیا۔ ہاں جی پیاری بچی، لے آؤں گی اس بار جب تیرا برتھ ڈے ہوگا، تو میں جب تجھے گلاب جامن کا درخت گفٹ کی شکل میں دوں گی۔ وہ پارٹی والے دن گفٹ پیک ہو کر گھر پہنچ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ ارے واہ، میں جا کر اپنے سارے دوستوں کو بتاتی ہوں کہ پری والا گلاب جامن والا درخت میری برتھ ڈے پر میرے لیے گفٹ پیک ہو کر آئے گا۔
میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ تمہاری ماں تمہیں بدھو بنا رہی ہے، وہ تمہیں مٹھائی کا درخت لا کر نہیں دیں گی۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے اور بلبل کا برتھ ڈے کا دن آ گیا، لیکن رانو کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سندری گلاب جامن کا درخت کیسے لائے گی۔ رانو چڑیا سندری کے گھر گئی۔ سندری بہن، آج بلبل کا برتھ ڈے ہے، اب تم ہی بتاؤ وہ گلاب جامن کا درخت کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا تھا نا کہ گلاب جامن کا درخت خود ہی تمہارے گھر پہنچ جائے گا، میں نے آرڈر کر دیا ہے۔ رانو چڑیا بہت حیران ہوئی، وہ خود گلاب جامن کا درخت دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ صبح وقت پر برتھ ڈے کا انتظام شروع ہوا۔ ماں جی، آپ نے تو مجھے برتھ ڈے پر گلاب جامن کا درخت دینے کا کہا تھا، وہ درخت کہاں ہے؟ آپ کی آنٹی سندری سے پوچھئے، انہوں نے ہی گلاب جامن کے درخت کا آرڈر دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، بس آتا ہی ہوگا۔ اسی دوران دروازے کی بیل بجی۔ رانو نے دروازہ کھولا تو ایک ڈلیوری والا پرندہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سارا ڈبہ تھا۔ اس نے وہ ڈبہ رانو چڑیا کو پکڑا دیا۔ یہ بس میڈم آپ کا گلاب جامن کے درخت کی شیپ والا برتھ ڈے کیک۔ یہ سن کر رانو چڑیا خوش ہو گئی، وہ سمجھ گئی کہ سندری نے کیا پلان بنایا ہے۔ ارے میرا برتھ ڈے کیک آ گیا۔ جیسے ہی کیک کے اوپر سے ڈبہ ہٹایا تو اندر ایک بہت ہی سندر کیک تھا جو وش کے لیے تھا۔ اس کے بیلوں پر گلاب جامن سجے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر بلبل بہت خوش ہوئی۔ واہ جی، گلاب جامن کا کیک! ہاں جی، گلاب جامن کا درخت چاہیے تھا نا، اب یہی تمہارا گفٹ ہے۔ اگر تم نے کیک کاٹا تو تم گلاب جامن کے درخت سے ہاتھ دو بیٹوں کی۔ اگر تم گلاب جامن کا درخت سنبھال کر رکھو گی تو برتھ ڈے کا کیک نہیں کاٹ پاؤ گی۔ اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ میں تو کیک کاٹ لوں گی اور پھر اس کے گلاب جامن میں جلدی سے کھا جاؤں گی۔ پارٹی میں آئے سارے پرندے ہنسنے لگے۔ بلبل کی ضد بھی پوری ہو گئی اور سبھی پرندوں کو برتھ ڈے کیک بھی کھانے کو ملا۔ دیکھا بچوں، بلبل کو کیسے گلاب جامن کا درخت ملا۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔